میں نے بہت عرصہ پہلے یہ مسئلہ یہاں عرض کیا تھا، تو آج دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، اسے بہت توجہ سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ ہے حق مہر کے متعلق، کہ جب بھی آپ کسی شادی میں جاتے ہیں یا اپنے بچے کا آپ بیاہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو کم از کم حق مہر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ حق مہر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت نے زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی لیمٹ متعین نہیں کی ہے۔ آپ 1 لاکھ حق مہر دے دیں، 2 لاکھ دے دیں، 5 لاکھ دے دیں، 10 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ دے دیں، 1 بلین دے دیں، 1 ملین دے دیں، شریعت نے اس چیز کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ بس اتنا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ کم از کم حق مہر کی شریعت نے حد مقرر فرمائی ہے کہ اس سے کم میں مہر بالکل ناجائز ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ اور کم از کم مہر کتنا ہے؟ کم از کم مہر علماء کرام نے لکھے ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم، یہ درہم یہ کرنسی، یعنی یوں کہنے سکہ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں چاندی کا۔ یہ آج کل کے جو درہم دینار ہے نا، یہ نہیں، یہ چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا جس کا مخصوص وزن ہوا کرتا تھا۔ تو علماء کرام، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے۔ کم از کم جس نے مہر دینا ہو، کم از کم مہر اگر مقرر کرنا ہو تو وہ ہے 10 درہم۔ اور یہ چیز بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو 1 درہم ہوا کرتا تھا اس کا وزن کتنا ہوا کرتا تھا؟ چاندی کا درہم ہوا کرتا تھا نا، تو اس کا وزن کتنا ہوا کرتا تھا؟ تو وہ علماء کرام نے لکھے ہے 3.25 ماشا یا 3 ماشے کے قریب وہ ایک سکے کا 1 درہم کا وزن ہوا کرتا تھا۔ اگر 10 درہم مہر ہو تو یہ تقریباً 30 ماشے بنتا ہے، 30 ماشے، اور یہ تقریباً 2.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اور 2.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل، میں نے کل بھی ایک ساتھی سے پتہ کیا ہے، تو وہ 1500 روپیہ تولہ انہوں نے مجھے چاندی بتائی ہے۔ تو اس لحاظ سے 3750، 3800، 4000 اس کے قریب آ کر کم از کم حق مہر بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ 5000 روپیہ حق مہر مقرر کریں گے تو یہ 5000 روپیہ آپ کا یہ حق مہر ادا ہو جائے گا، شرعی لحاظ سے ادا ہو جائے گا۔ گو یہ کم از کم مقدار ہے جو شریعت نے متعین کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے، زیادہ سے زیادہ شریعت کے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے۔ آپ جتنا زیادہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں حق مہر، لیکن شرط یہ ہے کہ حق مہر کو ادا کیا جائے۔ اور ایک ہے مہر فاطمی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی مہر فاطمی دیں گے۔ مہر فاطمی کے بارے میں بھی سنیں۔ مہر فاطمی جو ہے یہ وہ مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا مقرر فرمایا۔ اور مہر فاطمی کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، یہ ہے 132 یا 133 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی بنتی ہے۔ اور یہ کل میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ یہ مہر فاطمی بنتا ہے۔ 132 تولہ یا 133 تولہ چاندی کی آپ قیمت نکال لیں 1500 روپیہ تولے کے حساب سے، تو یہ 1,98,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ اگر 2000 زیادہ چلا جائے 2 لاکھ کے قریب یہ مہر فاطمی بنتا ہے۔ اور جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں یہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی، اور جی مہر فاطمی لکھیں۔ نہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مہر فاطمی کیا ہے،
اور نہ یہ نکاح خانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مہر فاطمی کیا ہے۔ مہر فاطمی وہ مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں صاحبزادیوں کا مقرر فرمایا، اور وہ 132 یا 33 تولہ چاندی بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے یہ 2 لاکھ کے قریب جا کر اس قیمت بنے گی۔ اور کم از کم مہر وہ میں نے عرض کیا ہے وہ 10 درہم، اور اس کی قیمت جو ہے 3750، 3800، 4000، یعنی عام طور پر 5000 روپیہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ 5000 حق مہر مقرر کرنا یہ صحیح ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کا حق مہر 4000 درہم تھا، 4000 درہم، اور وہ نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ نے مقرر کیا تھا، اور اس نے اپنی جیب سے وہ حق مہر اس نے ادا کیا تھا۔ تو یہ حق مہر کے بارے میں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا ہے، میں تو آج کل بڑا اس میں پھنسا ہوا ہوں، شادیوں میں تو دیکھنے میں آتا ہے لوگ جوش میں جذبات میں آ کے لکھوا دیتے ہیں، 5 لاکھ روپے لکھیں جی حق مہر، 8 لاکھ روپے لکھیں جی، 10 لاکھ روپے لکھیں جی، 5 تولے سونا لکھیں جی حق مہر۔ جو چیز حق مہر میں آپ لکھوائیں گے، یاد رکھیں، جو چیز آپ نے زمین لکھوائی، آپ نے سونا لکھوایا، آپ نے مال لکھوایا، آپ نے پیسہ لکھوایا، جو چیز حق المہر میں آپ لکھوائیں گے وہ خامن کو اپنی بیوی کو دینا لازمی ہے۔ اگر نہیں دے پائے گا تو یہ خامن گنہگار ہوگا۔ اور علماء کرام نے لکھے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی بیوی کا حق مہر ادا کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، تو موت کے بعد جب اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، سب سے پہلے اس مال میں سے حق مہر ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو حق مہر نہ دیا اور وہ ایسے ہی اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ظالم بن کر اس دنیا سے گیا ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کی صف میں اللہ جل شانہ اسے کھڑا کریں گے۔ تو اس لیے میں نے تینوں چیزیں عرض کر دی ہیں، زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، آپ جتنا مرضی لکھوانا چاہیں لکھوائیں، جتنا مرضی دینا چاہیں دیں، لیکن اتنی چیز ذہن میں رکھیں جو لکھیں گے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ایک ہے کم سے کم حق مہر، وہ ہے 10 درہم، اور ایک ہے مہر فاطمی، وہ ہے 132 تولہ، اس چاندی تقریباً بنتی ہے 132 تولہ، اور اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب جا کر یہ مہر فاطمی بنتا ہے۔ جس زمانے میں چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ متعین ہوگی۔ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، اور یہ کسی زمانے میں 32 روپے 8 آنے حق مہر ہوا کرتا تھا۔ یہ لکھو شرح محمدی 32 روپے 6 آنے، یہی 30-35 سال پہلے یہی نکاحوں میں۔ اور سر میری بات پوری ہوگی، مجھے بات تو کرنے دیں نا۔ تو یہ 32 روپے 8 آنے یہ کسی زمانے میں اتنی چاندی کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اب آج چاندی کی قیمت دیکھ لیں، آج سے 5-6 سال پیچھے دیکھ لیں چاندی کی قیمت کم تھی، آج سے 10 سال آگے چلے جائیں تو چاندی کی قیمت کہاں چلی جائے گی۔ جس زمانے میں چاندی کی جو قیمت ہوگی نا وہی مقرر کی جائے گی، اور وہی جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جائے گا۔ اور یہ درہم کے بارے میں نے عرض کر دی ہے، 3 پونے 3 ماشے کا یہ ایک درہم ہوا کرتا ہے، اور جس زمانے میں 3 پونے 3 ماشے کی چاندی کی جو قیمت ہوگی اس حساب سے آپ جو ہے وہ اپنا حق المہر وہ آپ متعین کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ